السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جنت میں کھجور کے درختوں کے تنے سبز زمرد اور اس کی جڑ سرخ سونے اور اس کی چھال اہل جنت کا لباس اور اسی سے ان کے کپڑے اور ان کے حلے ہوئے اور پھل مٹکے اور ڈول جتنے ہیں جو دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھے اور مکھن سے نرم ہوں اور ان میں گٹھلی بھی نہیں۔ اس روایت کو ترغیب و ترہیب میں کتاب صفت الجنت والنار میں فصل فی شجر الجنہ حدیث نمبر 666۔ اب اس میں چند تفصیلات کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ روایت اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی پیدائش جو ہے یہ شیب ابی طالب کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ ابھی ٹین ایج تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کے ٹین ایج چل رہے تھے، تو آپ نے آنے والے دور میں علم سیکھا، آپ کو حضور کی دعا بھی اور بہت ساری حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات، یہ ان کی تفصیل کو بیان کرنا، احادیث مبارکہ کو بیان کرنا، یہ آپ کو اللہ نے شرف کیا، امت کا بہت بڑا فائدہ۔ اس ضمن میں آپ نے جنت میں کھجور سے متعلق یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ آپ کا قول ہے، صحابی کا قول ہے۔ فورس آن دس انفارمیشن، یہ جو آپ تک انفارمیشن آئی ہے ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہوئی کہ جنت میں کہ اس انفارمیشن کو ہم ڈائریکٹلی تو نہیں ایکسس کر سکتے، پر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ڈائریکٹ ہم کا قول آتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جنت میں کھجور کے درختوں کے تنے سبز ایمرلڈ کے سبز زمرد، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی کھجور ہے، یعنی وہاں پر جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ جنت میں پھل ہمیں دنیا کے پھلوں سے مشابہ نظر آئیں گے، ریزمبلنس نظر آئے گی، پر وہ پھل بالکل الگ ہوں گے، ذائقے میں بالکل جدا گانا ہوں گے، اپنی ساخت میں الگ ہوں گے، اور تمہیں معلوم نہیں ہوگا دیکھنے میں کہ یہ پھل کچھ دیکھے بھالے معلوم ہوں گے، تو اس کے بعد جب تم ان کو کھاؤ گے تو ان کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ تم نے ایسا ذائقہ کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ اور جو دنیا میں چیزیں چکھتے ہو تو پہلا بائٹ دوسرے بائٹ سے زیادہ مزیدار لگتا ہے، لیکن جنت میں الٹ معاملہ ہے، ہر اگلا بائٹ پچھلے بائٹ سے زیادہ مزے کا لگے۔ اور اس درخت کی کیفیت یہ جنت دنیا میں تو لکڑی کے ہوتے ہیں، جنت میں اچھا اور جڑیں بھی ہوتی ہیں، جنت میں جڑیں بھی سونے کی ہیں، یعنی جس جنتی کو ایسے درختوں کے باغ ملیں گے تو سوچیں کہ آپ کی زندگی میں آپ نے اتنا سونا نہیں دیکھا ہوگا جتنا اس ایک درخت میں لگا ہوگا، اور آپ کے پاؤں میں ہوگا ایسے، سبحان اللہ، یعنی مومن کے پاؤں میں سونا پڑا ہوگا۔ سونا اتنی بیش بہا چیز ہے جسے آپ اتنا سنبھال کے رکھتے ہو، جنتی کے پاؤں میں ہوگا۔ اس کے بعد جو جہاں نظر پڑے گی اس کی تو ساری جڑیں درختوں کی سونے کی، ناٹ اے بگ ڈیل، ہیرے جواہرات کے پہاڑ لگے ہوں گے اس کے پاس۔ وہ جو پاؤں میں جوتے پہنتا ہوگا اس میں دنیا اور اس کی ہر شے سے زیادہ قیمتی چیزیں لگی ہوں گی، اور وہ درخت ایسا ہوگا کہ آپ کبھی کھجور کے درخت دیکھیں اس پہ جو چھال ہوتی ہے تو اس چھال سے اللہ جنتیوں کا لباس تیار فرمائے گا، اس سے جنتیوں کے کپڑے تیار ہوں گے، اور کھلا سمجھتے ہیں آپ یہ اوپن چادر ہوتی ہے، اسے سلی نہیں ہوتی، تو پرانے زمانے میں کھلے پہنے جاتے تھے، ایک نیچے اور ایک اوپر لے لیا جاتا ہے، اور اس کے پھل اتنا بڑا ہوگا جیسے ہمارے ہاں مٹکے ہوتے ہیں، ڈول ہوتے ہیں، ڈول سمجھتے ہیں جو جس سے پانی نکالتے ہیں ویل سے۔ ان چیزوں کو میں ایکسپلین کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ان حدیث مبارکہ کو چینل پہ سن رہے ہیں ان میں سے ایک ایسی جنریشن ہے جس نے کبھی یہ لائف سٹائل دیکھا ہی نہیں، وہ پیدا ہوا تو گھر میں فریج تھا، پیدا ہوئے تو گھر میں انٹرنیٹ تھا، انہیں خبر نہیں ڈول سے بھی کبھی پانی نکالا جاتا تھا، کبھی کنویں بھی ہوتے تھے، وہ کنواں بھی نہیں سمجھتے، ڈول بھی نہیں سمجھتے،
پتہ ہی نہیں مٹکا کیا ہوتا ہے، اس نے کبھی مٹکے نہیں دیکھا، اسے خبر کوئی نہیں کہ مٹکے میں بھی پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اس سے پھل کی کیفیت کیا ہوگی کہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور مکھن سے نرم، اور اس میں گٹھلی نہیں ہوگی، سیڈلیس ہوگا۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل کی قول جو سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہیں، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ اس کی تفسیر میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے پھل کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ان تک آئیں گے۔ اہل جنت کے پھل جس سچویشن میں ہوں گے وہاں پر پھل خود آ جائیں گے تاکہ یہ کھا سکیں۔ یہ بھی ایک ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، کتاب صفۃ الجنۃ والنار، الترغیب فی الجنہ، فصل فی شجر الجنہ، حدیث 61۔ تو یعنی کہ آپ اگر بیٹھے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پھل میں اس درخت سے کھاؤں، بے شک اس درخت کے پاس آپ بیٹھے اس کے نیچے بیٹھے تو درخت کی شاخیں آپ کے سوچنے پہ نیچے ہونا شروع ہوں گی، یہاں تک کہ اس ہائٹ پر آ جائیں گے کہ آپ اس پھل کو توڑ لیں۔ آپ لیٹے ہوں گے، آپ جہاں تک لیٹے ہوں گے وہاں تک اس کی شاخ خود منہ ہو کے آ رہی ہے، یعنی آپ اپنے مائنڈ سے اپنے جنت کے درختوں کو کنٹرول کرتے ہوں گے۔ آپ کو جنت اور کنٹرول بھی اس درجے کا کہ حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ درخت شاخ نیچے کر، یہ بولنے کی بھی حاجت نہیں، یہ سوچنے کی بھی، حکمن سوچنے کی بھی، صرف آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے، بس باقی کام اللہ نے آلریڈی فیڈ کر دیا ہے مجھے پروگرامنگ میں۔ آپ کی سوچ کے ساتھ آپ کی جنت کی ہر چیز کنیکٹڈ ہے۔ ایسا بھی کبھی نیٹورک دیکھا ہے، آپ سوچ رہے ہو وہ کام آپ کے لیے ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو مجھے ایک گھونٹ شربت پینا ہے، آپ کی خادم نے ایک گھونٹ ہی ڈالنا ہے، ایک قطرہ کم ایک قطرہ زیادہ نہیں، جو آپ کی چاہ ہے اتنا ہی، آپ کی چاہ پہ آپ کی جنت میں ہر شے چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، میں کبھی امیجن کر کے دیکھو کہ کیا لائف ہوگی یار، کیا لائف ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر کمال یہ ہے کہ جو پھل آپ توڑو اس کی جگہ دو پھل پیدا ہو جائے گا، جنت میں کمی کوئی نہیں، اللہ زیادہ ہی دے گا، جو پھل توڑو گے اس کی جگہ دو اور پیدا ہوگا، مزے سے کھاؤ پیو۔ سبحان اللہ، میں نے آپ کو شاید کل کے درس میں بتایا تھا، اس کی سانسیں تجدید ہوتی ہیں، کوئی حاجت نہیں ہے آپ کو محنت کرنے کی۔ آپ دنیا میں آکسیجن لے کے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑے، وہاں مومن کی سانس چل رہی ہے، وہ سانس کیا ہے، وہ تسبیح پڑھ رہی ہے، ان اینڈ آؤٹ ہو رہا ہے، وہ تسبیح پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ٹینشن نہیں کہ آب و ہوا گرد آلود ہے، خراب ہے، آپ کو کوئی فکر ہی کوئی۔ اچھا پھر لوگوں کو یہ بھی پڑھا جی کہ کیا ہم صرف روحانی طور پہ جنت میں جائے؟ بھائی میرے روحانی طور پہ اگر جنت میں جاؤ تو یہ کھانے پینے کا انتظام کرنے کی روح کو بھی کبھی کھاتے پیتے دیکھا تو کیا معلوم ہوگا کہ روح بھی ہوگا، جسم میں ہوگا، وہ جسم جنت کے مطابق ہوگا، اور پھر جنت میں جاؤ گے اور رب کی نعمتیں کھاؤ گے۔ سمجھ آئی بات؟ اور تمہارے نفس جو ہیں وہ مطمئنہ سے بھی آگے، راضیہ سے بھی آگے، مردیہ سے بھی آگے، کاملہ کے اوپر تمہارے نفس کھڑے ہوں گے، تو کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی غلاظت نہیں ہوگی، کوئی غصہ نہیں ہوگا، کوئی چڑچڑا پن نہیں ہوگا، کوئی حسد جلن بغض، کوئی روحانی بیماری نہیں ہوگی، بالکل پاک ہوگے، اندر باہر طاہر کر دیے گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے جریر کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کے اندھیرے کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں جانتا۔ فرمایا کہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، پھر ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑ لی، میں اسے ان کی انگلیوں میں دیکھتا رہا تو فرمایا کہ جریر اگر تم جنت میں اس جیسی چھڑی تلاش کرو گے تو نہیں پا سکتے۔
میں نے عرض کیا کہ پھر جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کی جڑیں موتیوں اور سونے کی ہوں گی جب اوپر کا حصہ داخل ہوگا۔ اللہ ترغیب و ترہیب کتاب صفت الجنت والنار فصل فی شجر الجنہ حدیث نمبر 60۔ یعنی سونا ہی نہیں، موتی بھی پاؤں میں پڑے ہوئے، درختوں کے پاؤں میں جڑوں میں پڑے ہوئے، اور آپ یہاں لاکھوں کروڑوں خربوں ایسے درختوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ بھائی بھائی اور یہ جنرل جنتی کی بات ہے، کوئی خاص جنتی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی خاص کے لیے، خاص کے لیے ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ کسی خاص کے لیے ہے، کسی خاص جنت میں یہ معاملہ ہے۔ حدیث میں سے تو ایسے کوئی خاصیت نہیں لگائی گئی۔ انشاءاللہ تعالی جنت کی اور نعمتوں کے بارے میں اگلے درس میں بات کرتے ہیں، جنت میں اور درختوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ حضور سے سوال پوچھتے تو حضور نے جواب دیتے، اگر کوئی دیہاتی آگے سوال کرتا تو اس کی فہم کے لحاظ سے جواب دیتے۔ جیسے کل ہم نے دیہاتی کے سوال پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جیسے جنت کے درختوں کے بارے میں پوچھا تھا تو میرے پیارے نبی نے کیا کھول کھول کے اسے بیان فرمایا اس کی فہم کے لحاظ سے۔ تو یہی طریقہ کار ہے، کیونکہ اب ہم یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، تو اب ہر ایک کی ایک فہم ہے، اس لیے ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے کھول کھول کر اسی لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔